بہت شکریہ آپ کا مجھے اس ٹاپک پہ لینے کا۔ اور دیکھیے، جب آپ بنگلہ دیش میں محصورین کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا تاریخ پہ جانا پڑے گا، اور آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا کہ یہ لوگ 1947 میں بھارت کے اقلیتی صوبوں سے آئے تھے مشرقی پاکستان، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے آپٹ کیا تھا قائد اعظم کی دعوت پہ، چونکہ ریلوے کا نظام مشرقی پاکستان میں چلانا تھا، اور بہت سارے کارخانے تھے جیسے کہ جوٹ مل یا دوسرے اور کارخانے تھے، پیپر مل تھے، ان کو چلانے کے لیے ان کی ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو کہ اسکل تھے، اور یہ لوگ تجربہ کار تھے، اسکل تھے۔ تو قائد اعظم نے ان کو دعوت دی تھی، اور انہوں نے آپٹ کیا تھا پاکستان کو، اور مشرقی پاکستان میں ضرورت تھی، لہٰذا وہ وہاں گئے۔ اچھا، یہ بھی کہنا غلط ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بہاری ہیں اور بہار سے آئے ہیں، بلکہ اس وقت وہاں مشرقی پاکستان میں جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے، ان میں بہار، یو پی، سی پی، اڑیسہ، آسام کے لوگ آئے تھے، اور ان میں زیادہ تر جب لوگ آئے وہاں پہ تو ان کو باہری کہا جانے لگا، یعنی باہر سے آئے ہوئے، اور وہ لفظ بگڑتے بگڑتے بہاری بن گیا، اور ریلیونٹ اس لیے ہوا کہ وہاں چونکہ وہ بہار سے آئے ہوئے لوگوں کی اچھی خاصی بڑی تعداد تھی، اور شاید اکثریت بھی تھی آنے والوں میں، تو یہ تو ایک ان کی شناخت ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ وہاں رہ رہے تھے تو انہوں نے بغیر تنخواہ کے کئی مہینے تک انہوں نے یہاں پہ روزگار کیا، اور انہوں نے ریلوے کا نظام چلایا، پیپر ملز چلائے، اور دوسری جگہوں پہ انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے پاکستان کی خدمت کی، اور پاکستان کے لیے آئے تھے وہ۔ لیکن 25 سال کے اندر ہی اندر وہاں علیحدگی کی تحریک چلی، اور ایک نیا ملک بنانے کی بات ہوئی۔ ظاہر ہے یہ لوگ اپنی جان مال قربان کر کے آئے تھے، اور صرف 25 سال میں یہاں بھی اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ اس ملک کو اوپر لے جا رہے تھے، ترقی میں شامل تھے، اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں وہ لوگ متحدہ پاکستان کے ہی حامی رہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جب آرمی آپریشن ہوا تو اس وقت جو لوگ وہاں تھے، اردو بولنے والے یا آپ غیر بنگالی کہہ لیں، ان لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور اسی وجہ سے پاکستان کی فوج نے ان کے نوجوان بچوں کو، 13، 14، 15، 17 سال کے بچوں کو 1 ہفتے کی 10 دن کی عسکری تربیت دی، اور ان کو سرحدوں پہ بھیجا بھارت کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے باقاعدہ جنگ سے پہلے بھی۔ تو یہ لوگ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنگالیوں کے خلاف لڑائی کی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، جو البدر اور الشمس کی بات ہے جہاں تک، تو البدر اور الشمس جو بنی تھی وہ وہاں کے جو مقامی جماعت اسلامی، مسلم لیگ اور دوسرے دائیں بازو کی جماعتیں تھیں، انہوں نے البدر الشمس بنایا تھا، اور وہ انٹرنلی پاکستان کی فوج کا ساتھ دے رہی تھی۔ جبکہ یہ جو لوگ تھے، جن کو آپ بہاری کہتے ہیں، میں تو انہیں غیر بنگالی کہتا ہوں، پاکستانی، تو انہوں نے ان پر مشتمل جو فورس بنائی گئی تھی، اس کو رضاکار کا نام دیا گیا تھا، مجاہد کا نام دیا گیا تھا، اور ایسٹ پاکستان سول آرم فورس جو ایک پیراملٹری گروپ تھا، اس میں ان کو شامل کیا گیا تھا، اور اس کا نام پہلے ایسٹ پاکستان رائفلز تھا، وہ پیراملٹری ٹروپس تھیں، تو اس میں ان کو شامل کیا گیا اور ان کو سرحدوں پہ بھیج دیا گیا۔ لیکن جب آرمی آپریشن ہوا تو اس وقت ان جو بنگالی جو علیحدگی پسند اور عوامی لیگ کے ورکرز جو بھارت کی طرف بھاگ رہے تھے، انہوں نے انٹیریئر میں جاتے ہوئے ان کا قتل عام کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو تہہ تیغ کیا، اور وہ بھارت چلے گئے، اور پاکستان کی جو فوج تھی وہ بہت دنوں کے بعد انٹیریئر میں پہنچی ہے، اور ان کو ان کی لاشیں ہی ملی تھیں۔ تو یہ تو ایک صورتحال تھی، اور جب پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیا، یعنی 16 دسمبر 1971 کو، اس کے بعد پاکستان کی فوج تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگی قیدی بن کر بھارت میں چلے گئے، مگر یہ جو لوگ تھے بیچارے، ان کو انہی کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا گیا جنہوں نے ان کو اپنا دشمن تصور کیا، اور مزید ایک بار ان کا قتل عام ہوا۔
تو ان کے گھروں سے، ان کے ملازمتوں سے، ان کے کاروبار سے ان کو نکال کر جہاں جہاں یہ رہتے تھے وہیں پہ ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا گیا۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے ان کے لیے جھگیاں بنا دی اور عارضی کیمپ بنا دیے انہی جگہوں پہ۔ تو ابھی کہا جاتا ہے کہ 66 سے 70 کیمپس ہیں پورے بنگلہ دیش میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اور اس وقت ان کی تعداد تھی، یعنی قتل عام کے بعد، 2 دفعہ قتل عام کے بعد 5,34,000۔ اور ریڈ کراس، جو عالمی ریڈ کراس کمیٹی تھی، انہوں نے ان سے ایک سروے کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا بنگلہ دیش میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو صورتحال ان کی تھی اس کے حساب سے وہ وہاں رہنے کا ان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے سب نے آپشن دی پاکستان آنے کی۔ اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی کہ شملہ معاہدے میں تو خیر فوجیوں کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد 1972-73 میں ایک ٹریپارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا تھا دہلی میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ اس میں جنگی قیدی سے جو بچے ہوئے تھے، جن کے پر مقدمات چلانے تھے جنرلز کے اوپر بنگلہ دیش والوں نے، اس پہ معاہدہ ہوا کہ ان پر مقدمات نہیں چلائے جائیں گے، اور جو بنگالی ویسٹ پاکستان میں تھے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا بنگلہ دیش، اور جو بنگلہ دیش میں جو غیر بنگالی ہیں ان کو پاکستان لایا جائے گا۔ اور یہ آخری نقطے پہ ڈیڈ لاک ہوا، اس لیے کہ پاکستان ان کو لینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بھارت اور بنگلہ دیش کے دباؤ پہ انہوں نے یہ کیا کہ کم سے کم 1,73,000 لوگوں کو لیا، اور باقی لوگوں کے جن کے کلیئرنس ایکسیپٹڈ ہو چکے تھے پاکستان کے تحت، وہ وہیں پہ رہ گئے اور وہ اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ تو 1988 میں جب مسلم ورلڈ لیگ یعنی رابطہ عالم اسلامی اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ تمام کے تمام غیر بنگالیوں کو پاکستان لے لیا جائے گا، اس وقت جو سروے کیا گیا تھا رابطہ عالم اسلامی کے تحت، اس وقت 2,78,800 لوگ وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے تھے کہ جو کیمپوں میں تھے اور جن کو یہاں آنا تھا پاکستان میں۔ اب جب یہ سلسلہ چلا، ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ٹلتا رہا معاملہ، اور 1992 میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اس وقت کی خالدہ ضیاء پاکستان آئی تھیں، اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات چیت ہوئی اور ایک جوائنٹ کمیونیکے آیا 1992 میں اسلام آباد میں کہ تمام کے تمام غیر بنگالیوں کو پاکستان لایا جائے گا اور پنجاب میں آباد کیا جائے گا، جیسا کہ رابطہ عالم اسلامی کے سے معاہدہ کیا گیا تھا۔ مگر اس پر بھی عمل نہیں ہوا، اور اس وقت بھی ایک سروے کیا گیا، میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کی طرف سے تو نہیں، بنگلہ دیش کی جانب سے، اور اس وقت شاید ان کی تعداد تقریباً 3 لاکھ کے قریب تھی۔ اور ابھی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت ان کی تعداد کیا ہے، لیکن ایک بات آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں چونکہ بنیادی سہولتیں ان کو آج 47 سال کے بعد بھی میسر نہیں ہیں، تو ان کی ڈیتھ ریشو زیادہ ہے برتھ ریٹ سے، یعنی برتھ ریٹ ان کی اتنی نہیں ہے جتنی کہ ڈیتھ ریشو ان کا ہے، اس لیے کہ ان کو علاج معالجے کی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ اب جہاں تک آپ کا ایک اور سوال ہے کہ پاکستان میں ایک ریٹ پٹیشن ہوا تھا 2015 میں سپریم کورٹ میں، اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ جن صاحب نے، رشید صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ سوات کے ہیں، ایبٹ آباد کے، اور انہوں نے یہ ریٹ پٹیشن داخل کی تھی، مگر جو ہماری معلومات کے مطابق میں نے وہاں معلومات کی، اور اس وقت جسٹس سعید الزما صدیقی صاحب حیات تھے، انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ صحیح طریقے سے انہوں نے پیش نہیں کی، اور انہوں نے صرف اخبار کے تراشوں کی کاپیاں لگائی تھیں، اور اس بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ مسترد ہو گئی وہ درخواست۔ نہیں، وہ ریٹ پٹیشن مسترد نہیں ہوئی تھی، بلکہ سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا تھا اس بنیاد پر کہ جو پٹیشن داخل کرنے والے جو درخواست گزار تھے، وہ SPGRC ایک محصورین کی تنظیم ہے بنگلہ دیش میں، اسٹینڈرڈ پاکستانیز جنرل ریپیٹریشن، ان کی جانب سے اس وکیل صاحب نے داخل کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ
جو اپنی موقف اپنایا کہ چونکہ پاکستان کے کسی شہری یا کسی رجسٹرڈ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ رٹ نہیں فائل کی گئی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں سن سکتے، لہٰذا ریجیکٹ نہیں ہوا ہے، سب سے بڑی بات، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے، اور وزارت خارجہ نے بھی شاید یہ اپنا موقف دیا تھا، پالیسی دی تھی سپریم کورٹ کو، کہ وہاں لوگوں کو بنگلہ دیش کی شہریت مل گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ وہ لوگ جو ہمارے شہری تھے، جنہوں نے اپنی شہریت واپس نہیں کی اور وہ ایک عرصے تک وہاں پاکستان کے لیے ہی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے رہے، ان کو ہم یہ کہہ کے ان سے جان چھڑا لیں کہ ان کو وہاں کی شہریت مل گئی ہے۔ جو دشمن تھے ان کو تو شہریت مل گئی، مگر جو دشمن تھے انہوں نے شہریت دے دی اور آپ ان کو شہریت نہیں دے رہے ہیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسی شہریت ہے، یہ کس قسم کی شہریت ہے کہ اس ملک میں، بنگلہ دیش میں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جہاں جہاں رہتے تھے، جہاں ابھی کیمپ میں رہ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے اپنی جائیدادیں ہیں، اپنی پراپرٹیز ہیں، اور ان پراپرٹیز کو جس میں وہ رہتے تھے اس کو ابنڈن قرار دے دیا ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے، اور اینیمی پراپرٹی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسی شہریت ہے کہ جس ملک میں ان کو شہریت دی گئی ہے، کہا جاتا ہے وہ اس ملک میں وہ دشمن بھی ہیں اس ملک کے، تو کیسے شہریت ہے؟ جناب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو صرف شہریت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کو بعض لینڈ مافیا نے اور جو سیاسی لوگ ہیں جو کہ بلک ووٹ لینا چاہتے تھے کیمپ کے لوگوں سے، انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، اور اس وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ صادر کیا تھا کہ جو لوگ 1971 کے بعد پیدا ہوئے ہیں کیمپوں میں، ان کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ اب ایونچولی جو ووٹ دیتا ہے وہ شہری ہوتا ہے، مگر ان کو جو کارڈ دیا گیا ہے جس سے وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے پیچھے ایڈریس کیمپ کا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے بھی شہر میں جاتے ہیں، اپنے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے شہری نہیں ہیں، آپ اسٹینڈرڈ پاکستانیز ہیں، لہٰذا آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان کو شہریت مل گئی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے اب آنا نہیں چاہتے۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آج سب کو پتہ ہے کہ کراچی شہر میں 15 سے 20 لاکھ بنگالی ہیں جو غیر قانونی ہیں، جو 1971 کے بعد آئے ہیں۔ میں اس کا پروف بھی دے سکتا ہوں، آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ 1971 کے بعد وہاں سے اسمگل ہو کر کے آئے، انہوں نے ویزا پاکستان کے ایمبیسی سے لیا اور یہاں آ کے پاسپورٹ پھاڑ دیا اپنا، اور شناختی کارڈ بنوا لیا رشوت دے کے یا جس طرح سے بھی، اور وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ تو جو بنگالی جن کا اپنا گھر تھا وہاں، جن کا اپنا بیس تھا وہاں، وہ ابھی بھی ہے، وہ پاکستان آ گئے اور پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور جو لوگ کیمپوں میں ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہاں آنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک بالکل اللاجیکل بات ہے کہ آپ جا کے دیکھیے، جو کیڑے مکوڑوں کی طرح رہ رہے ہیں، 7x8 فٹ کے کمروں میں 2 فیملی رہ رہی ہے، اجتماعی بیت الخلا استعمال کر رہے ہیں آج 47 سال کے بعد بھی، تو وہ کس طرح سے اس ملک میں نہیں آنا چاہیں گے جس ملک کے لیے اس حال پہ وہ پہنچے ہیں۔ اور جناب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی سینٹ نے محمد خان جنیجو کے زمانے میں ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، ان کو پاکستان آنا ہے اور ان کو لا کے پنجاب آباد کیا جائے گا۔ اور چاروں صوبے کے سینیٹر، جس میں صاحبزادہ مندوخیل بھی تھے، نور جہاں پانیزئی بھی تھیں، اور اس میں سندھ کے بھی سینیٹرز تھے، اور یہ سب کے سب لوگ، چاروں صوبے کے سینیٹر، پنجاب کے تھے طارق چودھری صاحب، آپ ان سے آج بھی پتہ کر سکتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ فصیح اقبال صاحب تھے جو اب زندہ نہیں ہیں، کہ یہ سب لوگ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں گئے تھے، وہاں سے آ کے سینٹ میں انہوں نے تقریریں کی، ریکارڈ موجود ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اس حال پہ پہنچے ہیں، ہمیں ان کو واپس لینا ہے۔ تو اب پاکستان نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 2 معاہدے، بین الاقوامی معاہدے سائن کیے ہیں بحیثیت سرکار، اور اس سلسلے میں ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں رابطہ ٹرسٹ کے ذریعے،
کہ جس میں ان کو لانا تھا، ان کو آباد کرنا تھا. تو لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. انہوں نے اپنی شہریت واپس نہیں کی ہے. اب بقول جسٹس سعید الزما صدیقی مرحوم کے وہ کہتے رہے ہیں، ہمیشہ ان کا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے کہ ان کی شہریت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، اور آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے وہاں پہ. آج کیمپوں کی یہ حالت ہے کہ وہاں میں جاتا ہوں ہر سال 2 سال پہ، اور وہاں پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ بعض کیمپ میں بچیاں اپنی عصمت بھی بیچنے کو پر آمادہ ہو چکی ہیں. اور میں ان کو بلیم نہیں کرتا کہ 47 سال سے جو اپنے پیٹ کو کوئی کس طرح پال سکتا ہے. اور یہ ان سب باتوں کا عذاب ہمارے کندھوں پہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری محبت میں، اپنے اس ملک کی وطن کی محبت میں اس حال کو وہ پہنچے ہیں، اور ہم نے ان کو انہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جو ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. آج بھی وہ پاکستان کے خلاف ان کی پوری جو تعلیمی نظام ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی ہسٹری میں بھی موجود ہے. لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی ذمہ داری صرف اور صرف پاکستان ہے.